مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اب وہ ریم کے کمرے میں گھس کے داڑا تھا، جبکہ وہ دشمن حیات نہ جانے کہاں تھی۔ اس کو کمرے میں نہ پا کر وہ اپنے کمرے میں گیا اور یہ سوچ کر کے اب تو مہمان بھی آنے والے ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جلتا کرتا اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چل دیا۔ اور ادھر ریم پہلے ہی یہ جانتی تھی کہ وہ جنوں کا سردار مرچیں چبا کے اس کے کمرے میں آئے گا، اپنے واش روم میں چھپ گئی تھی۔ میں ڈرتی تھوڑی ہوں اس سے، بس وہ تو آج اس کی سالگرہ ہے تو بس اس کا موڈ آف نہیں کرنا چاہتی تھی، خود کو تسلی دیتے۔ وہ ہاتھ جھاڑ کے واش روم سے نکلی اور اپنا ڈریس لے کر واپس واش روم میں گھس گئی۔ وہ بلیک اور وائٹ 3 پیس میں بالوں کو اپنے مخصوص انداز میں کھڑا اور اکڑا کے بنائے، شیو کو سلیقے سے تراشے شہزادوں کی نگری سے آیا کوئی شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ وہ حال میں تمام مہمانوں کے ساتھ موجود تھا اور اپنی خاص دوست سونی کے ہمراہ ہی کھڑا تھا جسے وہ پسند کرتا تھا، پر پتہ نہیں کیوں آج نظریں بٹک بٹک کے ریم کے کمرے کے دروازے کی طرف جائے جا رہی تھی۔ طیب تم آج اپنے پیرنٹ سے ہمارے بارے میں بات کرو گے نا؟ ایک ادا سے طیب کے چہرے کو اپنے جانب کیے اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ ابھی وہ جواب دیتا کہ پاس کھڑے موسیٰ نے اسے مخاطب کیا، ابے یار یہ کون ہے؟ آنکھوں میں بے تحاشا چمک لیے وہ طیب کے عقب میں دیکھ رہا تھا۔ کون؟ موسیٰ کو نظروں کے تعاقب میں وہ ایڑیوں کے بل گھوما تھا اور پھر دنگ رہ گیا۔ وہ سامنے سے چلتی اپنی پیروں تک کی وائٹ اور نیوی بلو کلر کی سنڈریلا ڈریس پہنے، سیاہ بالوں کا بے ترتیب سا جوڑا بنائے جس میں سے کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کے گرد جھول رہی تھی، سرمئی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، نازک گلابی لبوں پر گلابی رنگ کی لپ گلوز لگائے مزید تراشا گیا تھا، اور پلکیں بس اب اٹھنے کو تھی اور اسے ایسا لگا مانو سب غائب ہو گئے ہوں۔ وہ قدم قدم نیچے اتر رہی تھی، وہ واقعی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ موسیٰ کے ہلانے پر اس کا طلسم ٹوٹا۔ کون ہے یہ؟ میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں اور تم غائب ہو۔ میری کزن ہے، سرد انداز میں جواب آیا۔ یار یہ تو بہت پیاری ہے، پلیز میری بات کروا دو نا اس سے، موسیٰ نے شائستہ نظروں سے ریم کو دیکھتے ہوئے طیب سے کہا، اور یہاں طیب سلمان شاہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ اوئے انسان بن، تو میرے گھر مہمان بن کر آیا ہے، مہمان بن کر رہ، زیادہ نظریں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ پھر کچھ سیدھا دیکھ نہیں سکے گا۔ مہمان ہے اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں، اسی لیے بہتر ہے اپنی حد میں رہ۔ طیب ریلیکس بیبی، کام ڈاؤن، آؤ کیک کٹ کرتے ہیں۔ سونی نے طیب کو ریلیکس کرنا چاہا جسے وہ ایک جھٹکے سے الگ کرتے ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں طیب؟ اتنا برا کیوں لگ رہا ہے تمہیں؟ اوکے کول ڈاؤن۔ خود کو ریلیکس کرتا وہ کیک لانے کا کہہ چکا تھا اور قدرے نارمل بھی ہو گیا تھا، اور اب چکرانے کی باری کسی اور کی تھی کیونکہ کافی کیک کی جگہ پائن ایپل کیک سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ بخوبی جانتی تھی کہ یہ کس نے کیا ہے۔ غصے میں نظریں اٹھا کر سعدیہ ریم کی امی کو دیکھا جو لب دبائے مسکرا رہی تھی، پھر سر جھٹک کر اپنے دوسرے تحفے کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ لیجئے آپ کا تحفہ، ویسے سرپرائز کیسا لگا؟ انداز سراسر جلانے والا تھا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا ریم، جو تم نے میری ڈیکوریشن کے ساتھ کیا ہے۔ کچھ دیر پہلے والی ساری کیفیت چھو منتر تھی اور وہ وہی سرگل طیب بن گیا تھا۔ دیکھ لیجئے گا، میں کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوں، پہلے تو آپ میرا دیا ہوا گفٹ دیکھیں۔ کیا ہے اس میں ریم؟ شرافت سے بتا دو، کیونکہ تم اتنی اچھی نہیں ہو، میں اس سے بھی زیادہ اچھی ہوں، مجھے پتا ہے۔ اب میری تعریف نہ کرنا چھوڑیں اور گفٹ کھولیں اور اس کی تعریف کریں۔ ٹھک ریم، وہ اپنی سرخ ہوتی ناک پکڑتا ریم کی طرف بڑھا تھا کیونکہ ڈبے کو کھولتے ہی ایک پنچ سیدھا اس کی ناک پر آ کے لگا تھا۔ چاچو ہٹے، چھپ کیوں رہی ہو؟ سامنے آؤ۔ کیوں آؤں؟ تم اپنا دیا ہوا گفٹ بھول گئے؟ وہ پورے حال میں تمام مہمانوں کے سامنے ٹام اینڈ جیری کی طرح آگے پیچھے بھاگ رہے تھے جب احمد صاحب کی آواز پر ان دونوں کو بریک لگا۔ خواتینو حضرات ذرا اس طرف متوجہ ہوئیں، آج ہم ہمارے پوتے کی سالگرہ کے دن اسے ایک تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ احمد صاحب نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا جس پہ ریم نے ناک چڑھائی۔ اب بس یہی رہ گیا تھا دیکھنے کو۔ ہائے دادا جان، یہ غضب نہ کریں، اسے کوئی تحفہ نہ دیں، یہ تحفے تو کیا صوفے کے بھی لائق نہیں ہیں۔ نہ لائق نہ ہو تو ریم کبھی احمد صاحب کو دیکھتی تو کبھی طیب کو، ابھی وہ سوچ میں گم تھی
جب احمد صاحب کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہم اپنے پوتے کی شادی کرنے لگے ہیں۔ احمد صاحب کی اس بات پر جہاں ریم کے چہرے پر شرارتی سی چمک آئی تھی، وہیں دوسری طرف طیب منہ کھولے کھڑا تھا کہ اس نے تو اب تک کوئی بات نہیں کی سونی کے بارے میں۔ اوہو، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے، لڑکی بھی پٹا لی اور بتایا بھی نہیں۔ ریم نے اسے چھیڑا۔ پر دادا جان کس سے؟ طیب نے ریم کی بات کو نظر انداز کرتے طیب نے ریم کی بات کو نظر انداز کر کے حیرانی سے پوچھا۔ کس سے کیا مطلب؟ ریم سے اور کس سے؟ اور وہ بھی اگلے 2 ہفتوں میں؟ احمد صاحب نے بڑے ہی آرام سے دونوں پر دھماکہ کیا اور ریم جو تھوڑی دیر پہلے طیب کو چھیڑ رہی تھی اور اس کے برابر کھڑی تھی، منہ کھلے دادا جان کو دیکھ رہی تھی اور ایک ہی جھٹکے میں طیب سے دور ہوتی موسیٰ سے ٹکرائی تھی، جسے طیب نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا کیونکہ وہ مسلسل ریم کے آس پاس ہی تھا۔ یاد آنے پر سونی کی طرف متوجہ ہوا، پھر ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچا۔ بیبی ڈونٹ وری، میں دادا جان سے بات کرتا ہوں، آئی ایم شور کہ وہ سمجھیں گے۔ طیب نے اسے سمجھانا چاہا۔ سونی اسے غصے سے گھورتی ہوئی تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے ان سب کو؟ کیوں مجھے اس بلا کے ساتھ باندھ رہے ہیں؟ لیکن میں اس سے ہرگز بھی شادی نہیں کروں گا۔ دعوت کا اختتام ہو گیا تھا تو سب نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ میں ہرگز بھی اس لنگور سے شادی نہیں کروں گی۔ دنیا میں کیا وہ آخری شخص بچا ہے جس سے میں شادی کروں، یا اچھے لڑکوں کا قحط پڑ گیا ہے جو میں اس جمورے سے شادی کروں گی؟ کہاں میرا خواب تھا کہ مجھے جہان، سالار، فارس، آلیان، عمر ملے، اور کہاں مجھے یہ بھینگی جمادار مل رہا ہے۔ دنیا نے تو صرف پھپھو کے بیٹے کو بدنام کیا ہوا ہے۔ کوئی دنیا کو یہ بھی بتاؤ تائی کے بیٹے بھی کم نہیں۔ ہائے رے میری پھوٹی قسمت۔ ریم ایک ٹانگ پہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے طیب بیچارے کی پوری طرح واٹ لگا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ چڑ کے پوچھا گیا۔ میں۔ دروازے کے اس پاس سے یک حرفی آواز آئی۔ بکری ہو؟ پھر چڑا سا سوال۔ طیب نارمل انداز میں جواب آیا۔ ہائے، بس اس کی ہی کمی رہ گئی تھی۔ تپ کر سر پر ہاتھ مارا اور پھر پٹک کر دروازہ کھولا۔ بولو، تمہیں کیا بم پھوڑنا ہے؟ اب پلیز یہ مت کہہ دینا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ مجھے پتا ہے کہ میں کتنی اچھی ہوں۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی۔ او بی بی، ذرا رکو، بریک لگاؤ اور زمین پر آؤ، تپا سا کہا گیا۔ میں کہاں چڑھی ہوں جو زمین پر آؤں؟ وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھتی آئی برو اٹھائے طیب کو گھورنے لگی۔ ریم، یہ فالتو باتیں بعد میں کر لینا، ابھی ضروری بات سن لو۔ نہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو، نہ میں تم سے۔ ان فیکٹ میں سونی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سنجیدہ لہجے میں مطالعہ کیا گیا تو آئی برو اٹھائی گئی۔ تو یہ کہہ آؤ، دادا جان کے پاس چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کیا پتا وہ مان جائیں۔ ٹھیک ہے چلو۔ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ دادا جان کے کمرے کی جانب چل دیے۔ آ جاؤ۔ دروازے پر دستک دی، جس پر احمد صاحب نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ دادا جان دونوں یک زبان ہوئے۔ کہو کیا بات ہے اس وقت اتنی رات کو، اور وہ بھی تم دونوں ساتھ؟ برخوردار، ابھی شادی کی بات کی ہے، تم دونوں میں تو پہلے ہی اتنی محبت ہے، نظر نہ لگے۔ احمد صاحب نے پرشفقت انداز میں انہیں تنگ کیا۔ دادا جان، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ ریم روانی میں بول گئی۔ کیوں؟ ماتھے پہ بل ڈالے وہ چشمہ نیچے کیے، کتاب جو وہ پڑھ رہے تھے ایک سائڈ پہ رکھ کے گویا ہوئے۔ کیونکہ ہم وہ تلواریں جو ایک میان میں نہیں رہ سکتے، ہم وہ برتن ہیں جو ہر وقت شور کرتے رہتے ہیں، ہم وہ پین اور باکس ہیں جس کا ڈھکنا کھلا ہو تو وہ باکس کی خوبصورتی خراب کر دیتا ہے۔ پلیز سمجھیے نا۔ ریم نے سمجھاتے سمجھاتے آخر میں التجا کی۔ کوئی بات نہیں، میان بڑی کر لیجئے، برتن شور کریں گے تو 4 دن بعد عادت ہو جائے گی۔ اور رہا سوال پین اور باکس، تو وہ باکس کے باطنی حصے پر ہوتا ہے، اور پھر باکس کو عادت بھی ہو جائے گی۔ اب اس موضوع پر ہمیں دوبارہ کوئی بحث نہیں چاہیے۔ کہتے ساتھ انہوں نے دوبارہ بک کھول لی، جس کا صاف مطلب تھا دفع ہو جاؤ، اور ریم اور طیب اتنا سا منہ لے کر چھت کی جانب چل دیے۔ ریم، کیا کریں؟ طیب پریشانی سے ریم کی طرف دیکھتا ہوا بولا، جو ریلنگ پہ ہاتھ ٹکائے کسی گہری سوچ میں لگ رہی تھی۔ یس، مل گیا آئیڈیا۔ ریم چہکی۔ کیا؟ طیب کی بھی آنکھیں چمکی۔